السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ طلسمی اور جادوئی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ ایپیسوڈ 2۔ یہ دیکھ کر اسے شدید قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ فون بند تھا۔ کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فون بند کیوں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب گھر سے نکلا تھا تو فون کو اچھی طرح سے چارج کر لیا تھا۔ اس کی یہ عادت ہمیشہ سے تھی کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتا تو اپنا فون چارج کر کے ہی نکلتا تھا، لیکن آج تو بالکل ہی انہونی ہوئی تھی۔ شدید سردی کا احساس بھی ستا رہا تھا، چنانچہ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر کار کا ہیٹر آن کر لیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کاشف ایک عجیب سی آواز سن کر چونک پڑا، جیسے کوئی پائل پہنے چھن چھن کرتا چلا آ رہا ہو۔ کاشف کار سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، دور دور تک گہرے سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، لیکن پائل کی آواز برابر اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ خوف کا احساس اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ ویرانے اور سناٹے میں پائل کی آواز اچھے خاصے لوگوں کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ کاشف کو وہ ساری پرسرار کہانیاں یاد آنے لگی تھیں جو کہ اس سڑک سے منسوب تھی۔ وہ ادھر سے ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو دور سے روشنی اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو کوئی انسان ہاتھ میں لالٹین لیے چلا آ رہا تھا۔ جیسے ہی نوارد قریب آیا، یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ دیکھنے میں دیہاتی معلوم ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے گاگرا چولی پہن زیب تن کر رکھا تھا جو کہ اکثر و بیشتر اس علاقے کے بنجارے پہنا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے خالص دیہاتی لہجے میں کہا، بابو کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، گاڑی ٹھیک ہے، مگر افسوس پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ کاشف نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، لڑکی نے تاسف کا اظہار کیا۔ بس اب انتظار ہے کوئی مدد آ جائے۔ مگر تم اس ویرانے میں کیسے؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ بابو، یہاں تھوڑی دور ایک بستی ہے جہاں ہمارا گھر ہے، ہم بولے بٹکے راگیروں کی مدد کرتے ہیں۔ لڑکی مسکرا کر بولی، مگر میں نے تو سنا ہے یہاں کوئی آبادی نہیں ہے اور یہاں پر آمد و رفت کی پابندی ہے۔ وہ بدستور حیرت لہجے میں بولا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا، اس کی بات سن کر لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، جیسے وہ یک دم گڑبڑا سی گئی ہو۔ دوسرے پل وہ مسکرا کر بولی، نہیں بابو، یہاں ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے جو عوام کو پریشان کرتا ہے، لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے۔ اچھا، جواب مختصر تھا۔ بابو، تم ہمارے گھر چلو، رات ہمارے گھر میں گزار لینا، صبح کوئی نہ کوئی گاڑی گزرے گی تو پھر پیٹرول کا بھی کچھ انتظام ہو جائے گا۔ لڑکی پھر مسکرائی تھی۔ کاشف نے دل میں سوچا کہ ساری رات یہاں گاڑی میں کالی کرنے سے بہتر ہے لڑکی کے ساتھ چلا جائے، صبح ہونے پر دیکھا جائے گا، کیونکہ ابھی دوسری گاڑی کے گزرنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ میٹنگ تو خراب ہو ہی گئی ہے۔ چنانچہ کاشف اس بات میں سر لاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ چلنے سے پہلے کار کے ڈیش بورڈ سے ٹارچ نکالنا نہیں بھولا تھا۔ ڈیش بورڈ میں ہمیشہ ہی ایک ٹارچ موجود رہتی تھی تاکہ اگر کار میں کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہو جائے تو ٹارچ کی روشنی کی مدد سے دور کی جا سکے۔ لڑکی آگے آگے چلی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں کاشف نے لڑکی کے سراپے کو غور سے دیکھا۔ لڑکی بے حد حسین تھی اور اس کی چال بہت دلکش تھی۔ بابو، کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی نے چلتے چلتے پوچھا۔ کاشف خان۔ کیا کرتے ہو؟ کاروبار ہے میرا کپڑے کا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں چلتے ہی رہے۔ کاشف بس لڑکی کی دلکش چال کو دیکھتا چل رہا تھا۔ اسے اپنی کاروباری میٹنگ کے خراب ہونے کا بہت افسوس تھا، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو آبادی کے آثار نظر آئے۔ چاند کی روشنی میں مکانوں کے دھندلے اور ملگجے سائے دیکھ کر اس کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ آبادی دیکھ کر امید جاگ گئی۔ چلو، رات کا کوئی انتظام ہو گیا، ورنہ پہلے اس کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مکانات صاف اور واضح نظر آنے لگے تھے، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سا غیر فطری سا سناٹا طاری تھا، جیسا سناٹا قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اتنا سناٹا کیوں ہے، بالکل غیر فطری سا؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر لڑکی چونک گئی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئی بولی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بابو، سیدھے سادے دیہاتی ہیں، زیادہ دیر تک جاگنے کے عادی نہیں، جلد سو جاتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں؟ اس کا جواب کاشف کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو فی الحال اس کے ساتھ چلا جائے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ لڑکی ضرور اس علاقے کے ڈاکوؤں کی ساتھی ہے، مگر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ بہتر سمجھا، کیونکہ وہ ساری رات گاڑی میں تو نہیں گزار سکتا تھا۔ چنانچہ کاشف چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد اچانک وہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟
زغونہ نام بڑا عجیب تھا. ایسا نام تو اس نے زندگی میں پہلی بار ہی سنا تھا. لڑکی کاشف کو مسلمان معلوم نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے دل رکھنے کے لیے اس کے نام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت نام ہے جو کہ تم پر بہت جچ رہا ہے. اپنی تعریف پر کاشف نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی جس میں احساس فخر نمایاں تھا. اس کی مسکراہٹ کاشف کو سپاٹ اور کھوکھلی لگی، بالکل غیر فطری، زندگی کے ہر احساس سے آری. کاشف کوشش کے باوجود بھی اس میں زندگی تلاش نہ کر سکا. اچانک لڑکی نے مسکرا کر کاشف کو مخاطب کیا، تم مجھے توہم پرست انسان معلوم ہوتے ہو. لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، بس عجیب انداز میں مسکرا کر رہ گئی. جس انداز میں وہ مسکرائی، اس کو دیکھ کر اس کو پھر کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا. اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی اندیکھا جال سا ہے جس میں وہ پھنس رہا ہے. کچھ دور چلنے کے بعد چاند کی روشنی میں کاشف کو پتھر کا ایک مجسمہ نصب نظر آیا. پتھر کے اس مجسمے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا. شاید ایک عجیب سا مجسمہ تھا جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا. ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ یہ مجسمہ کسی عورت کا تھا جس کے خد و خال نہایت خوبصورت تھے. عجیب بات یہ تھی کہ اس مجسمہ کو دیکھ کر کاشف کے اندر ایک سرد لہری دوڑتی محسوس ہوئی تھی. اس مجسمہ کو دیکھ کر کسی ریاست کی حکمران کا گمان ہوتا تھا. یہ کس کا مجسمہ ہے؟ کاشف نے زغونہ سے پوچھا. یہ ہماری دیوی ہے رمونا، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. یہی ہے جو ہم کو موت کے بعد زندگی دے گی. زغونہ نے عقیدت مندانہ انداز میں جواب دیا. کاشف اس کے شرکیہ خیالات سن کر کام کر رہ گیا کہ زغونہ نے پتھر کے مجسمے سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کر لی تھی. حالانکہ امیدوں کا محور صرف اور صرف ذات واحد ہی ہونی چاہیے. کچھ ہی دیر کے بعد وہ بستی کے اندر داخل ہو گئے. بستی کے اندر مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس بستی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی دفن شدہ شہر میں آ گیا ہو. یوں لگتا تھا کہ یہ بستی آثار قدیمہ کی دریافت ہو. کوئی بھی مکان سالم حالت میں نہ تھا، سب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے. اکثریت ایسے مکانوں کی تھی جو کہ کھنڈر معلوم ہوتے تھے. وہ اگر مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو شاید بے ہوش ہو کر گر جاتا. رات کے اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں ایک پرسرار لڑکی کاشف کو اس بستی میں لے آئی تھی جو کہ زیادہ تر اجاڑ اور ویران معلوم ہوتی تھی. اب تو وہ ساری پرسرار کہانیاں یاد آنے لگی جو اس سڑک سے منسوب تھی. ایک سرد لہر اس کو اپنے جسم میں دوڑتی محسوس ہوئی تھی. کاشف نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس نے اپنے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا. وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو کہ دوسرے مکانوں کی طرح اجاڑ ویران اور کھنڈر سا بنا ہوا تھا. لڑکی اس کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچی جہاں دیواروں پر انرجی سیور کی جگہ بڑی بڑی موم بتیاں روشن تھی جو دیکھنے میں بڑا ہی پرسرار تاثر پیش کر رہی تھی. ان روشن موم بتیوں کو دیکھ کر کاشف نے اپنے جسم میں لرزش محسوس کی تھی. نہ جانے کیوں اسے یہ سارا ماحول عصبی لگ رہا تھا. کمرے کی دیواریں سیاہ تھی. بائیں طرف والی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی. چارپائی پر ایک پرانا سا گدا بچھا ہوا تھا. دیوار کے دوسری طرف ایک کائی زدہ مٹکا اور ایک گلاس موجود تھا، لیکن کمرے میں کسی طرح کے پنکھے کا کوئی بھی وجود نہ تھا. لیکن پنکھا نہ ہونے کے باوجود کاشف کو گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کو ہلکی سی سردی محسوس ہو رہی تھی جو کہ اس کے لیے نہایت ہی حیرت انگیز تھی. کیا اس گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کاشف نے حیرانی سے پوچھا. نہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، لیکن تم پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی چلے جانا. زغونہ مسکرائی. شکریہ، مگر کیا بستی کے دوسرے لوگ تمہارے گھر کسی اجنبی مرد کی موجودگی پر اعتراض نہیں کریں گے؟ اوہ، تم اس کی فکر مت کرو، یہاں کوئی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا. زغونہ نے جواب دیا. مجھے حیرت ہے. اوہ، تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں. اتنا کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی. کاشف چند لمحوں تک پتھر کے بت کی طرح کھڑا رہا اور پھر طویل سانس لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی، لیکن وہ کہیں بھی جا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی گاڑی بھی خراب تھی. اپنے آپ کو حالات کے سپرد کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا. زغونہ اس کو سیبی کمرے میں تنہا چھوڑ کر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلی گئی تھی. اس کو چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اس کے قدموں کی ہٹ سنائی دی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو زغونہ ہاتھ میں ایک تھال لیے کھڑی نظر آئی. زغونہ کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. زغونہ نے اپنے جسم پر ستر پوشی کے لیے صرف ایک چادر اوڑھ رکھی تھی. چادر سے اس کے جسم کی رنائیاں پھوٹ رہی تھی. کاشف کی نظریں از خود جھک گئی تھی. زغونہ نے چہرے پر بہت ہی گہرا میک اپ کر رکھا تھا. اس سے قبل زغونہ کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا.
لو بابو کھانا کھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے کاشف کی جانب تھال بڑھا دیا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر تھال لے لیا تھا۔ تھال لیتے ہوئے کاشف کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکرا گئیں۔ انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکراتے ہی حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا تھا۔ زغونہ کا ہاتھ بے حد گرم تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی پکے ہوئے لوہے سے اس کے ہاتھ ٹکرا گئے ہوں۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں، لیکن زغونہ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر بولی، مجھے بخار ہے بابو۔ کاشف اس کی بات سن کر چونک پڑا اور بولا، اتنے تیز بخار کے باوجود تمہیں میری مدد کے لیے کہیں سے بھی تمہاری باتوں سے ایسا نہیں لگا کہ تم بیمار ہو۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں کیا کروں بابو، میں ایسی ہی ہوں، کسی کو تکلیف میں دے کر اپنا درد بھول جاتی ہوں، زغونہ نے مسکرا کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کھانے کی سمت توجہ کر لی تھی۔ تھال میں چاول تھے اور ان میں بوٹیاں تھیں۔ تم کھاؤ، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چاول واقعی مزیدار تھے، اتنے لذیذ چاول تو اس نے شہر میں بھی نہیں کھائے تھے۔ کاشف کھانے میں مشغول تھا کہ زغونہ پھر اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں کوئی مشروب تھا۔ بابو تمہارے لیے یہاں کی ایک خاص چیز لائی ہوں، پی کر جی خوش ہوگا تمہارا۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ پیالہ کاشف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کاشف جو کہ چاول ختم کر چکا تھا مشروب کا پیالہ لے کر مسکرایا اور بولا، بہت شکریہ تمہارا زغونہ، چاول بہت لذیذ ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے دیکھے بغیر ہی مشروب سے منہ لگا لیا تھا۔ مشروب جیسے ہی اس کے الگ سے اترا، زغونہ کے ہونٹوں پر نہایت ہی پرسرار قسم کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مشروب کا ذائقہ نہایت تلخ تھا لیکن تھا وہ بھی مزیدار۔ مشروب پیتے ہی اس کی آنکھیں خمار آلود ہو گئیں۔ اب پہلی بار اس نے زغونہ کو بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جبکہ زغونہ پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اس نے زغونہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زغونہ نے کوئی تعارض نہ کیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ان معاملات کے لیے تیار ہو۔ اس نے اپنے جسم سے لپٹی ہوئی چادر اتار پھینکی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے اسیب زدہ ماحول میں خمار آلود سسکاریاں گونج رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کاشف نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کی قربت حاصل کی تھی، کسی غیر عورت کی قربت حاصل کی تھی، وگرنہ اس نے اپنی بیوی کے سوا کسی نامحرم کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ لیکن زغونہ کے پلائے مشروب میں نہ جانے کیا تھا جس نے اس کی ساری پرسائی کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا تھا۔ کافی دیر تک اس کے اور زغونہ کے درمیان قرب کا ماحول رہا۔ اس کے بعد وہ تھک کر سو گیا تھا۔ اچانک ایک تیز قسم کی چبھن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ درد کا شدید احساس کاشف کو اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ چبھن کا احساس اس کو اپنی گردن کے پاس ہو رہا تھا، ساتھ کوئی ٹھنڈی سی شے اپنی گردن کے پاس بہتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ زغونہ برہنہ حالت میں اپنے اوپر جھکی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیزدار خنجر تھا جو کہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ زغونہ خون اشام ہے اور خنجر کی مدد سے لوگوں کی گردنوں پر چیر لگا کر ان کا خون پیتی ہے۔ چبھن کا احساس اس خنجر کا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے زغونہ کو دھکا دیا اور چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا جس سے اس کی پوری بنیان بھیگ چکی تھی۔ دھکا لگتے ہی زغونہ دوسری طرف جا گری تھی۔ کاشف نے فوراً اپنی بنیان اتاری اور گردن کے گرد باندھ لی تاکہ خون کا اخراج رک سکے۔ زغونہ چلاتی ہوئی اٹھی لیکن وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل بھاگا تھا۔ زغونہ بھی چلاتی ہوئی پیچھے بھاگی تھی۔ اس کی آواز خمار آلود تھی، بابو بابو میں بہت پیاسی ہوں، تیرا خون بہت لذیذ ہے، اب تو سڑک پر کوئی بھی نہیں آتا، تم آئے ہو تو ہماری پیاس بجھے گی۔ اس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چڑیلوں کی کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا لیکن اس کا اتفاق آج پہلی بار ہی ہوا تھا۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا اس سڑک پر لوگوں کی لاشیں جو ملتی ہیں وہ ان بدروحوں کا مرہون منت ہیں۔ وہ جس کمرے میں گھسا تھا اس کمرے میں بھی ویسی ہی موم بتیاں روشن تھی جو کہ زغونہ والے کمرے میں روشن تھی، جس سے کمرے کا ماحول اسیبی اور پرسرار ہو رہا تھا۔ کاشف نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے کے اندر کی چیزیں دیکھ کر وہ مزید دہشت زدہ ہو گیا۔ کمرے کے اندر لاتعداد انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے موجود تھے جن کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر تھا۔ نہ جانے کن بدنصیب انسانوں کو مار کر ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی ان ڈھانچوں کے پیچھے جا چھپا۔ اب کسی بھی طرح اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ زغونہ اس کے تعاقب میں آگے ہی نکل گئی تھی۔ اس کو ڈیر کے پیچھے چھپے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ آواز اس ڈیر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز نہایت عجیب سی تھی، درد کرم میں ڈوبی ہوئی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو، بیمار ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ڈیر میں حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈیر اپنی جگہ چھوڑتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ڈیر کے وسط سے ایک ہاتھ برآمد ہوتے دیکھا تھا۔
برآمد ہوتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اس کو جرجری آنے لگی۔ وہ ایک انسانی وجود تھا جو کہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ اس انسانی وجود کو دیکھ کر کاشف اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ پایا۔ وہ انسانی وجود تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے زخموں پر چھوٹے چھوٹے سفید چاول کے دانے کے برابر کیڑے رینگ رہے تھے جو کہ اس کے زخموں پر لگا خون چاٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے ڈیلے تھے اور سفید دانتوں کی طویل قطار جانگتی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوفناک انسان کاشف کی جانب بڑھا۔ وہ ڈھانچوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جس بھی ڈھانچے پر پیر رکھتا ایک چیخ کی آواز بلند ہوتی۔ چیخ ان ڈھانچوں سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جاتا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جان بچا کر بھاگا نہیں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ خوفناک انسان جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس نے کاشف کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اسی پل اس کی حاضر دماغی کام آئی اور وہ جگائی دے کر بچ گیا اور گھوم کر ایک بھرپور لات اس کی پیٹھ پر ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ دیکھنے کی بھی توفیق نہ کی کہ اس کی لات کا انجام کیا ہوا۔ جیسے ہی کاشف کمرے سے نکلا، سامنے زغونہ کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر مکروہ انداز میں ہنسی اور چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تو وہ بکھلا کر پلٹا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا نظر آ رہا ہے۔ صورتحال اب یہ تھی کہ کاشف کے سامنے زغونہ اور پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا تھا۔ موت اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ بھاگنا چاہتا تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ ذلموس، دفع ہو جو یہاں سے، یہ میرا شکار ہے، زغونہ اس خوفناک انسان کی جانب دیکھ کر بولی۔ اس کی آواز سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ جواباً اس خوفناک انسان کے لب ہلے۔ اس کا منہ کھلتے ہی کاشف نے دیکھا کہ بہت سے کیڑے اس کے منہ سے نکل کر فرش پر رینگنے لگے ہیں۔ یہ تیرا نہیں زغونہ، رامونا دیوی کا شکار ہے۔ تو ایک حقیر سی داسی جس کو گھر چند مل جائے غنیمت ہے، وہ پورا ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ ذلموس کے حلق سے کھوکھلی چیخ نکلی۔ رامونا کا نام سن کر کاشف چونک پڑا کیونکہ یہ اس پتھر کے مجسمے کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ رامونا کے نام پر زغونہ کے چہرے پر مردنی دوڑ گئی ہے۔ چند لمحے تک وہ سوچتی رہی اور پھر بولی، کچھ بھی ہو، اس کے خون سے صرف میری ہی پیاس بجھے گی۔ زغونہ کا لہجہ حتمی تھا۔ لگتا ہے تم کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر ذلموس نے زغونہ کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کو بھاگتے دیکھ کر کاشف بالکل ہی ایک طرف ہو گیا۔ زغونہ نے ذلموس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دونوں ہی اچھل کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کاشف موقع جان کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ اس کھنڈر نما مکان سے باہر نکلا تو اس کے سامنے ایک دوسرا مکان تھا جو کہ بالکل اسی طرح کا تھا۔ ابھی کاشف کھڑا ہی تھا کہ ایک تیز چیخ سن کر وہ اچھل پڑا۔ درد کرم میں ڈوبی ہوئی چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ سن کر اس کو ایسے لگا جیسے کہ چیخنے والے کو بڑی ہی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کا دل یک بار کی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ غیر انسانی مخلوق کے نرغے میں پھنس گیا تھا جو اس کے اصول میں لڑ پڑے تھے۔ نہ جانے ان کی لڑائی کا انجام کیا ہوا۔ کاشف ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چیخ پھر بلند ہوئی تھی۔ اس بار وہ چیخ پہلے سے زیادہ دردناک تھی اور وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہاں کہیں نہ کہیں مجبور عورت پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اس کا دل اس مظلوم عورت کی مدد پر آمادہ ہونے لگا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑا ہوا تاکہ وہ اس مظلوم کی مدد کر سکے جو شاید اسی کی طرح ورغلا کر لائی گئی ہے۔ وہ اذیت ناک چیخ پھر سنائی دی جس کو سن کر اس کے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ خوف زدہ دل و دماغ میں انسانی ہمدردی غالب آ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق وہ چیخ اسی کھنڈر نما مکان سے بلند ہوئی تھی۔ کاشف فوراً ہی اس مکان میں داخل ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ تو خود مصیبت زدہ ہے، پھر اس کی مدد کیسے کرے گا۔ بہرحال یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ پورا مکان خالی تھا جیسے اس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکین کانوں میں تیل ڈال کر سو رہے تھے یا بہت زیادہ خود غرض تھے کہ کسی مظلوم کی چیخیں بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں نے پھر وہی چیخ سنی جس کو سن کر کاشف چونک گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ چیخ کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا چیخ بالکل ٹھیک اسی کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر وہ چونک گیا کیونکہ فرش نیچے کی طرف دب رہا تھا جیسے اس میں راستہ بن رہا ہو۔ کاشف کے لیے یہ نئی پریشانی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سارا فرش اندر دب گیا۔ وہ ایک زینہ تھا جو کہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا جہاں ایک تہہ خانے کا راستہ تھا۔ کاشف ششو پنج میں پڑ گیا کہ نیچے اترے یا نہیں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور زینے پر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی نیچے پہنچا اسی لمحے اس کے قدم تہہ خانے کے فرش سے چپک کر رہ گئے ہوں۔ سامنے والا منظر ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ خوف سے آنکھیں ابل پڑی تھی۔
جو منظر کاشف کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ انتہائی لرزہ خیز اور روح فرزا تھا۔ تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ پتھر کا رمونہ بت کھڑا تھا جو کہ اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے 24 شکنجے سے ایک نیم برہنہ نوجوان عورت جکڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے سے درد و کرب کا زبردست اظہار ہو رہا تھا، آنکھوں میں اذیت و خوف کے ملے جلے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر چونک گیا۔ کاشف نے اس کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی کیونکہ ہزاروں بار اس کی تصویر نیوز چینل اور اخباروں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ عرصہ قبل اپنی شادی چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بعد میں اس لڑکے کی لاش ملی تھی اور لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ صدف تھی۔ شکنجے کے قریب ہی ایک بڑے سے کھڈے میں آگ دہک رہی تھی۔ ایک ہدیڑ عمر مضبوط اور سفاک قسم کا خوفناک شخص ہاتھوں میں دہکتی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وحشی انسان اس کے خوبصورت اور نازک جسم کی چربی کو پگھلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس تہہ خانے میں اور بہت سے لوگ اس آگ کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ سب کے سب برہنہ حالت میں تھے۔ ان سب کے چہروں پر عقیدت نمایاں تھی۔ وہ شفاق شخص ہی پورے کپڑوں میں تھا۔ وہ کپڑے ایسے تھے جو کہ کسی مندر یا معبد کے پجاری وغیرہ پہنتے ہیں۔ صرف ایک چوغا تھا جو کہ اس نے پہن رکھا تھا۔ اگلے پل ہی اس فاق بوڑھے نے جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سرخ سلائی تھی، اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ دوسرے ہی پل کاشف کانپ گیا۔ جسم کا سارا خون اپنی رگوں میں جمتا سا محسوس ہوا تھا۔ اف اوہ، وہ سرد آنکھیں جن میں شفافیت بری تھی، وہ ان آنکھوں میں اس کو سانپ کی تیز اور خوفناک چمک لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے منحوس اور شیطانی چہرے پر درندگی رقص کر رہی تھی۔ اس کے کالے کالے موٹے ہونٹوں پر نہایت ہی شیطانی قسم کا تبسم کھیل رہا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ کاشف کی طرف دیکھ کر عجیب پھٹی ہوئی غیر انسانی آواز میں بولا۔ میرا؟ کاشف کا دل خوف سے کانپ گیا۔ ہاں تمہارا، وہ مسکرایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور تم کو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کا رہا سا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ پتہ نہیں اس منحوس چہرے پر ایسی کیا بات تھی، ایک انسان نظر آنے کے باوجود وہ انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز غیر انسانی اور کھوکھلی تھی۔ زگونہ کی آواز کس طرح کاشف کے دل دہشت سے بھر چکا تھا۔ زگونہ کی آواز کی طرح کاشف کا دل دہشت سے بھر چکا تھا۔ نوجوان، اس لڑکی کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ وہ تو زگونہ نے غداری کر دی، وگرنہ تم وہاں بھاگ نہیں سکتے تھے، بوڑھا مسکرا کر بولا۔ زگونہ کا نام سن کر کاشف کو یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسے زگونہ اور ظلموس کو اس کے اصول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ زگونہ ہے کہاں، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا کاشف کے دل کی بات جان کر بولا، ادھر دیکھو نوجوان۔ بوڑھے نے اس لڑکی کے دائیں جانب اشارہ کیا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو زگونہ فرش پر پڑی تڑپتی نظر آئی۔ اس کے پورے جسم پر وہی سفید کپڑے چپکے ہوئے تھے جو زگونہ کے جسم کو چاٹ رہے تھے۔ وہی سفید کیڑے چپکے ہوئے تھے جو زگونہ کے جسم کو چاٹ رہے تھے، اور پاس ہی ظلموس کھڑا تھا۔ زگونہ کے چہرے پر شدید قسم کی تکلیف کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ یہ اس کی غداری کی سزا ہے، بوڑھا شفاقی سے مسکرایا۔ کیسی غداری؟ کاشف کے منہ سے از خود نکلا۔ ہاں غداری، بوڑھا غصے سے بولا۔ وہ تمہارا خون اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی تمہارا خون دیوی رمونہ کی امانت ہے، مگر تم بھاگ نکلے اور اب اس کو اس جرم پر سزا ملے گی، بوڑھا غصے سے بولا۔ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ رحم، رحم، مقدس راؤن، رگونہ کے حلق سے درد میں ڈوبی آواز نکلی۔ تو جانتی ہے رگونہ، ہماری کتاب میں رحم نہیں، تیری وجہ سے رمونہ کی صدیوں پرانی خواہش دم توڑ دیتی۔ اب چل اس آگ میں کود جا جو اب صدیوں تک تیرا مقدر بنا دی گئی ہے، بوڑھا قہر آلود لہجے میں داڑا۔ کاشف یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر سکا کہ رمونہ کون ہے، وہ تو پہلے ہی خوف کا شکار تھا۔ نہ نہیں، یہ آگ، زگونہ خوف سے بڑبڑائی۔ تو جانتی ہے یہ مقدس آگ ہمارے جلانے کی بجائے ہماری روحوں کو اذیت دے گی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں، بوڑھا بڑبڑایا۔ مر چکے ہیں؟ کاشف چونکا۔ ہاں نوجوان، بہت سال پہلے اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی جس سے سارے لوگ مارے گئے تھے۔ چونکہ ہم لوگ ڈکیٹ تھے اس لیے حکومت نے ہماری مدد نہیں کی تھی، اس لیے کوئی امداد نہ ملنے کے سبب سب کے سب لوگ مارے گئے، بچے، بوڑھے، عورتیں۔ ہم شروع سے مقدس رمونہ کے پجاری تھے، رمونہ کے لیے خون فراہم کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے جو بھی ہمارے شکنجے میں پھنس جاتا وہ رمونہ کی بھیڑ چڑھ جاتا۔ طاعون کی وجہ سے ہم لوگ مارے گئے، مگر ہماری روحوں کو مقدس رمونہ نے فنا ہونے نہیں دیا۔ پھر ہم باہر کے لوگوں سے بدلہ لینے لگے۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں یہاں آتے، ہم ان کے جسم کا سارا خون پی لیتے اور لاش لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیتے۔ ہم چاہتے لاش لے جانے والے بھی ہمارا شکار بن سکے، مگر جان بوجھ کر دہشت کے لیے ان کو چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں میں ہمارا خوف و راز پھیلا رہے۔ اس کی بات سن کر کاشف کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔ یہ اس کے باعث دہشت زدہ تھا کہ خون اشام روحوں کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بوڑھا چند لمحے تک زگونہ کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، زگونہ چلو شاباش، چھلانگ لگا دو، وگرنہ تمہاری سزا کی مدت بڑھا دی جائے گی۔
اور 2 سال کی جگہ 400 سال تک آگ میں رہنا پڑے گا۔ بوڑھا غصے سے بولا۔ زگونا کی آنکھوں میں مردنی دوڑ گئی۔ دوسرے ہی پل وہ تڑپتے ہوئے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے اس کھڈے میں چھلانگ لگا دی۔ زگونا کے کھڈ میں گرتے ہی تہہ خانے کا گٹا گٹا ماحول غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ منظر بہت خوفناک تھا، جس کو سن کر صدف کی چیخیں نکل گئی۔ صدف کی چیخ سن کر وہ مردہ بوڑھا یوں چونکا جیسے صدف کو فراموش کر بیٹھا ہو۔ دوسرے پل اس کی آنکھوں میں تاغوتی قوت رقص کرنے لگی تھی اور بوڑھا دوبارہ جلتی ہوئی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ صدف کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ کاشف کی جانب رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن کاشف چاہنے کے باوجود بھی اس کی مدد نہ کر پایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس خونی بوڑھے نے وہ سلاخ صدف کی گردن میں کھوپ دی۔ صدف کی دلخراش چیخ نکلی اور خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ اس کی گردن سے اور کمر کے گٹھے ہوئے اسیب زدہ ماحول میں جلے ہوئے گوشت کی سران پھیل گئی۔ صدف کی آنکھیں پھٹ پڑ جانے کی حد تک ابل پڑی تھی۔ چہرے پر تشنج کی کیفیت نظر آنے لگی اور پھر اس کی گردن ڈھلک گئی اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ صدف کی عبرتناک موت دیکھ کر کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی صدف کو نہیں بچا سکا تھا، چنانچہ اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ نوجوان رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنی پشت سے اس بوڑھے کی کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ بس وہ تو اس منحوس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کاشف کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیچھے بہت سے اندیکھے سائے لگ گئے ہوں۔ بھاگتے ہوئے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسری پل اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ انسانی ڈھانچے تھے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور اس کے پیچھے چلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سب سے آگے وہ فریبی بوڑھا تھا جو چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے یہ سب دیکھا۔ اس کے حلق سے بھی چیخوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ آگے تھا اور خونی ڈھانچے اس کے پیچھے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد کاشف رامونا کے اس بت کے پاس پہنچ گیا جو اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ ڈھانچے اب کافی پیچھے تھے، چنانچہ کاشف اس بت کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ اس کو امید تھی کہ اس اندھیری رات میں وہ اتنی جلدی نہیں پکڑا جائے گا۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 12 سے اوپر کا وقت تھا۔ سانس بے حد تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ بت کے پیچھے بیٹھا ہوا اپنے چڑھے ہوئے سانس کو درست کر رہا تھا۔ شدید قسم کی نقاہت، پیاس اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس کو اپنے ارد گرد ان گنت آوارہ اور بھٹکتی روحیں چکراتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ خوف نے اس کے اعصاب کو چٹکا کر رکھ دیا تھا۔ دور دور تک کسی متنفس کا پتہ نہ تھا۔ نہ جانے اس کے تعاقب میں لگے ہوئے ڈھانچے اور وہ شیطان بوڑھا کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک کاشف کو زگونا کی یاد آئی جو اس کی خون کی دیوی پر بھیڑ کرنے کی بجائے اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ پکڑے جانے پر زگونا کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صدف کا چہرہ ابھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، جس کی آنکھوں میں شادی کے ارمان مچلے تھے، مگر ان خونی بیڑیوں نے وقت سے پہلے ہی اس کے ارمانوں کو ختم کر دیا تھا۔ کاشف کو بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ڈھانچے بھی شاید مایوس ہو کر جا چکے تھے۔ اس نے بت سے ٹیک لگائے ہوئے انگڑائی ہی لی تھی۔ بت کی دیوار ایک گڑگڑاہٹ سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بت کے اندر ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔